خطبہ نمبر 132 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے اور زہد کی ترغیب دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى، الباطن لكل خفية والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون۔ شکر ہے خدا کا اس پر بھی جو دیا ہے اور اس پر بھی جو لے لیا ہے، اس کے انعام پر بھی اور اس کے امتحان پر بھی۔ وہ ہر مخفی چیز کے اندر کا بھی علم رکھتا ہے اور ہر پوشیدہ امر کے لیے حاضر بھی ہے۔ دلوں کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور آنکھوں کی خیانت سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدا صلى الله عليه وآله نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اس گواہی میں باطن ظاہر سے اور دل زبان سے ہم آہنگ ہے۔ فإنه والله الجد لا اللعب والحق لا الكذب وما هو إلا الموت، قد أسمع داعيه وأعجل حاديه، فلا يغرنك سواد الناس من نفسك۔ خدا کی قسم، وہ شے جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے، حق ہے اور جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے، جس کے داعی نے اپنی آواز سب کو سنا دی ہے اور جس کا ہنکانے والا جلدی مچائے ہوئے ہے۔ لہذا خبردار، لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل، كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا، افلاس سے خوف زدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، صرف لمبی لمبی امیدوں اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے، اور ایک مرتبہ موت نازل ہو گئی اور اس نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا۔ وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل، أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا۔ محفوظ مقامات سے گرفتار کر لیا اور تابوت پر اٹھوا دیا، جہاں لوگ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے، انگلیوں کا سہارا دیے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے کر رہے تھے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور دراز امیدیں رکھتے تھے اور مستحکم مکانات بناتے تھے؟ ويجمعون كثيرا كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين لا في حسنة يزيدون۔ اور بے تحاشا مال جمع کرتے تھے کہ کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اب اموال ورثاء کے لیے ہیں اور ازواج دوسرے لوگوں کے لیے نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں ولا من سيئة يستعتبون، فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله، فاهتبلوا هبلها واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام۔
اور نہ برائیوں کے سلسلے میں رضا الہی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جس نے تقوی کو شعار بنا لیا وہی آگے نکل گیا اور اسی کا عمل کامیاب ہو گیا۔ لہذا تقوی کے موقع کو غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اس کے اعمال انجام دے لو۔ یہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں ہے، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار فكونوا منها على أوفاز وقربوا الظهور للزيال۔ یہ فقط ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیشگی کے مکان کے لیے سامان فراہم کر لو، لہذا جلدی تیاری کرو اور سواریوں کو کوچ کے لیے اپنے سے قریب تر کر لو۔